آپ نے اسٹارٹ کیسے کیا؟ اسی فلور پر 2008 میں اسکرپٹ دی گئی تھی کہ یہ آپ نے آڈیشن پڑھنا ہے، اس کو یاد کر کے نا. کو ہوسٹ تھے ہمارے اشفاق احمد. ہم دونوں جو ہے نا وہ یاد کر رہے تھے اور بڑے پریشر میں تھے. بچپن سے ہی ایکس فائلز کے ہم فین رہے، اور ایسے فین رہے کہ اس وقت 7 سیزن اویلیبل تھے پاکستان میں، 8واں اور 9واں مل نہیں رہا تھا. تو ہمیں اتنا کریز تھا اس چیز کا کہ ہم نے اپنے دوست آ رہے تھے دبئی سے، تو ان سے منگوایا تھا کہ بھائی یہ دیکھ. ہمارے دوست محسن احمد وہ پروڈیوسر تھے یہاں پر آلریڈی، تو انہوں نے کہا کہ یار آڈیشن ہو رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ. میں لیٹ ہو گیا تھا، تو مجھے ان کا فون آیا کہاں ہو. میں نے کہا یار میں یہاں ہوں. کہتے ہیں بس ہو گئے آڈیشن، آپ واپس چلے جاؤ. خیر میں گھر واپس آ گیا. تو 10-15 دن بعد ان کی دوبارہ کال آئی مجھے کہ یار جلدی سے آ جاؤ آڈیشنز ہیں. میں نے کہا پہلے تو کہا ہو گئے ہیں، سلیکٹ ہو گئے لوگ، پھر کہہ رہے ہیں کہ. تو پتہ چلا کہ جو لوگ سلیکٹ ہوئے تھے نا وہ بھائی ہانٹڈ لوکیشن سے ڈر کے بھاگ گئے تھے. پہلے آڈیشن تو ان کا آفس میں تھا، پھر انہوں نے فیلڈ پر جا کے موسٹ ہانٹڈ لوکیشن پہ جا کے ان کو آڈیشن لینا تھا. اور جب وہاں لیا نا تو ان سب نے کہا کہ ہم نہیں کر رہی ہے. تو خیر اب ان کے اوپر پریشر بھی آ گیا کہ یار ہمیں شو ایئر کرنا ہے. تو جیسے بھی ٹیڑے میڑے ان کو ملے نا، انہوں نے کہا کام تو چلانا ہے، اب چلاؤ. تو مجھے یاد ہے یہی ہم وہ اپنا اسکرپٹ یاد کر رہے تھے، لکھا تھا ہدایت سائر نے، بڑا مشکل اسکرپٹ لکھا تھا، لیکن مجھ سے بہتر ہی ہوا ہوگا آپ کا پہلا آڈیشن. تو ہم نے وہ دیا، اور اس کے بعد تھوڑا سا قسمت کہہ لیں جی کہ ادھر بھی ان پر پریشر آ گیا. میں لیٹ ہونے کے باوجود دوبارہ آ گیا. تو 2008 سے اب تک جو ہے نا جاری و ساری. مجھے یاد ہے ہمارے جو آنر ہیں چینل کے، ان کی خواہش تھی 1 سینٹ پہ شو آتا تھا گھوسٹ ہنٹرز، اچھا گھوسٹ بسٹرز، جی گھوسٹ فائنڈرز. اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یار پاکستان میں ہم نے یہ کرنا ہے. صحیح. تو ان کی خواہش پر، ان کی سمجھنے آئیڈیا پر جو ہے نا یہ شروع ہوا، اور چل ہی رہا ہے اب تک الحمدللہ. اچھا سجاد بھائی، جیسے آپ اتنے فیمس ہیں، آپ کے اتنے فینز ہیں، ان کو آپ کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ آپ نے اپنے شو پہ آج تک ریویل نہ کی ہو، جو آپ کے ساتھ خود آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو. ایک تو یہ کہ اکیلا ہارر فلم میں دیکھ سکتا ہوں میں اچھا آج بھی. اور دوسرا یہ کہ مجھے کچھ یار لائف میں نا پہلے سے کچھ ایسے انسیڈنٹس رہے ساتھ جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کام کروانا تھا مجھ سے. اب میں آپ کو بچپن کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک ملنے والے تھے، ان کی وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، علم رکھتے تھے، حالانکہ مسلمان نہیں تھے وہ. اچھا ہاں وہ سمجھنے کرسچنس تھے. اور ہمارے جو ڈرائیور بھائی تھے نا، ان کی بھابھی پر تھے اثر. اب وہ ہمارے گھر پہ آتے تھے وہ ملنے ملانے کے لیے. تو ہمارے ڈرائیور بھائی جو ہیں اشرف بھائی، انہوں نے کہا کہ یار یہ آتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ میری بھابھی کے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو پلیز چلیں اور دیکھ لیں ان کو علاج کی غرض سے. تو نا گارڈن میں رہتے، وہ گارڈن ایسٹ کے اندر شو مارکیٹ کے پاس. میں پتہ نہیں کیوں چلا گیا. ایج میری ہوگی 12-15 سال یا اس سے بھی کم کر لیں. مجھے یاد ہے یار 2nd فلور پہ ان کا فلیٹ تھا، اور گئے ہیں تو ان کی بھابھی کو نا انہوں نے بیڈ سے باندھا ہوا تھا، واقعی دوپٹوں سے نا ایسے باندھا ہوا تھا، پیر پتہ نہیں کھلے تھے بند تھے. میں جب اندر گیا نا مجھے عجیب سی اسمیل بھی آئی گھر کمرے کے اندر آئی بھی. اب ہم ان کو ماموں ماموں کہتے جو پڑھتے. وہ ان کی 2 بیٹیاں، وہ 3 لوگ، ڈرائیور بھائی، میں، اور ان کے بھائی جو ان کی بھابھی کے ہسبینڈ. تو مجھے یاد ہے شام کا وقت تھا 3-4 بجے کا. اب نا بھابھی ان کی ایسے پڑی ہوئی جیسے کوئی پیشنٹ ہوتا ہے. وہ آ کے کھڑے ہوئے ان کے پاس اور وہاں پڑھنا شروع ہو گئے. یار اتنی عجیب زبان نا، جیسے ہماری سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، اردو، ان سب کو مکس کر لیں آپ. وہ کیا چیز تھی، مطلب کیا زبان تھی، سمجھ ہی نہیں آ سکتے آپ. اس میں ایسے لفظ بھی تھے، ہابڑا، دابڑا، چوڑابڑا، اس طرح کے لفظ بھی تھے. اب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا پہلے وہ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع ہوئے. پہلے وہ، پھر ان کی دونوں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو ان کی بھابھی جو ہے نا وہ موو ہو رہی تھی، ان کی موومنٹ شروع ہوئی. اب جیسے جیسے وہ لاؤڈ ہوتے گئے ان کی موومنٹ اور بڑھتی گئی، تیز، وہ چیخنا شروع ہو گئی. مجھے یاد ہے کھڑکی بند تھی، شیشوں کے اس پہ دروازے تھے. یار وہ چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہیں، وہ وہاں پر چیخ رہی ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کر رہی ہیں، اور ان کا جو ہے نا پوزیشن جو ہے نا اس کا علاج چل رہا ہے. اب میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں سہم بھی رہا ہوں، ڈر بھی رہا ہوں. ایک دم جب وہ بالکل پیک پہ پہنچ گئے نا، چیخو پکار کر کے، اور پتہ نہیں ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا، ان کی بھابھی ایک دم نڈھال ہو گئی، ایسے گر گئی.
ٹھیک ہے, ایسے گری اور جو شیشہ تھا نا کھڑکی کا وہ بلاسٹ ہو گیا. میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایسا لگ رہا ہے کوئی مووی کا کوئی یہ ہوا وہ جو کھڑکی تھی نا اس کمرے کی جو بند تھی وہ باہر کھلی ایسے اور شیشہ ٹوٹ کے وہ وہاں بے ہوش ہوئی نڈھال, وہ ایک دم پھٹا اور کھڑکی کھلی. اور ان کی جو ماموں جن کو ہم کہتے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ چیز نکل گئی ہے اور فلاں درخت کو تم جا کے دیکھو گے نا تو اس کی شاخ بھی ٹوٹی ہوئی ہوگی. یہ لوگ جب جاتے ہیں نا بقول علاج کرنے والوں کے بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی نشانی دے کے جاتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتا, جس سے مطلب ہم چلے گئے, تو اپنا سائن ہے ان کا سگنیچر اسٹیٹمنٹ. آپ تو بچپن میں ٹرامیٹائز ہو گئے ہوں گے, یہ تو بہت میں بتا رہا ہوں نا, ایکس فائلز میری ایج میں شاید ہی کوئی دیکھتا ہو اس وقت. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 90s, بلکہ ہاں ارلی, جب میں 19 سال کا 20 سال کا, تب سے اتنا مجھے کریز تھا اس کا, کچھ ہٹ کے کچھ ڈفرینٹ کرنے کا. اس کے علاوہ بھی یار بڑے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ کا کرم یہ ہوا کچھ ایسے پیارے لوگوں نے ہمیں گوارا فرما لیا, ان کی مہربانی ہے. تو وہاں جو دیکھا نا تو آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے کیسے پیارے لوگ ہیں, کیسے کیسے اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے اور کیا کیا ان کے پاس ماشاءاللہ طاقتیں ہیں, اور بس تماشے دیکھ رہے ہیں.